الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ یہودی لوگ ایک بات کہتے تھے کہ ہمارے دلوں کے اوپر ایک غلاف چڑھا ہوا ہے۔ جب مسلمان ان سے دین کی بات کرتے، اسلام قبول کرنے کو کہتے، تو وہ کہتے بھئی ہمیں نہ چھیڑو، ہمارے دلوں کے اندر ہدایت دین حق پہلے سے موجود ہے اور اس کے اوپر ایک غلاف چڑھا ہوا ہے، ایک پیکنگ ہوئی ہے، وہ سیل بند ہے، آپ کی باتیں اس پہ کوئی اثر نہیں کریں گی۔ اپنے آپ کو وہ بڑا پکا ٹھکا سیل بند ہدایت یافتہ سمجھتے تھے اور مسلمانوں کی دعوت کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو اپنے گمان کے مطابق حق پہ سمجھتے تھے۔ آدمی کو ڈٹنا چاہیے، اڑنا چاہیے، لیکن حق پہ، باطل پہ نہیں اڑنا چاہیے۔ انسان کو ڈٹنا چاہیے، پختہ کاربند ثابت قدم ہونا چاہیے، لیکن حق پہ۔ حضور دعا مانگتے تھے وَعَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ فَثَبِّتْنَا، اے اللہ صراط مستقیم پہ ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمانا۔ حق پہ ڈٹنا ثابت قدمی ہوتی ہے، استقامت ہوتی ہے، اور باطل پہ ڈٹنا ہٹ دھرمی ہوتی ہے۔ اب وہ ڈٹے ہوئے ہیں باطل پہ، ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھا ہوا، بس آپ ہمیں کچھ نہ سمجھائیں، ہمیں پتہ ہے جو بات۔ یہ ثابت قدمی نہیں ہے، یہ ہٹ دھرمی ہے کہ دین کی بات کو سمجھنے کا ہی کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی منصوبہ نہیں ہے، سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، بس آپ ہمیں نہ سمجھائیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ تو یہ محرومی کی بات تھی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں غلاف کوئی نہیں چڑھا ہوا، بل لعنہم اللہ، بلکہ ان پہ اللہ کی پھٹکار ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، بکفرہم، اپنے کفر کی نحوست کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، اس لیے ان میں سے تھوڑے سے ہی ایمان لائیں گے۔ یہ اپنے کفر کی نحوست کی وجہ سے اللہ کی لعنت میں ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اس لیے بہت کم ایمان لائیں گے۔ آگے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ۔ یہودیوں کی صورتحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے یہ تھی کہ جب یہودیوں کی بت پرستوں کے ساتھ کوئی لڑائی یا جنگ ہوتی آپ کی تشریف آوری سے پہلے، تو یہ کہتے کہ عنقریب نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے نا، تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم پہ فتح حاصل کریں گے، ہم ان پہ سب سے پہلے مسلمان ہو جائیں گے، ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیں گے، ان کا ساتھ دیں گے، پھر ہم اہل کتاب اور نبی آخر الزماں اور ان کے ساتھی مل کر تم بت پرستوں کو شکست دیں گے۔ ابتدا میں یہ صورتحال تھی، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر آپ پہ ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ پہلے دعائیں مانگتے تھے کہ ان کو آپ بھیجیے، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے ہم ان کا ساتھ دیں، ہم یہ بتوں کی پوجا کرنے والوں کے خلاف ہم مدد حاصل کریں، پہلے دعائیں مانگتے تھے۔ جب حضور آگے پھر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ وہ ہوئی جو میرے آپ کے معاشرے میں آج بھی موجود ہے، وہ وجہ تھی قبائلی عصبیت، وہ وجہ تھی برادری کی پرستش، قبیلوں کو ایک حد سے زیادہ اہمیت دینا۔ وہ کہتے تھے ہم ان پہ ایمان تو لے آتے اگر حضور بنی اسرائیل میں سے ہوتے، چونکہ یہ بنی اسماعیل میں سے ہیں اس لیے ہم ان پہ ایمان نہیں لائے۔
بنی اسرائیل کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونے کو، بنی اسماعیل کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نسل میں سے ہونے کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے تھے۔ اللہ پاک نے چھری کے نیچے سے زندہ حضرت اسماعیل کو بچایا ہی اس لیے تھا کہ ان کی ذریت سے آگے حضور کی بعثت ہونی تھی۔ اور یہودی اب یہ کہہ رہے تھے ان میں نشانیاں وہ ہیں جو تورات میں موجود ہیں ان کے متعلق، آخری نبی کے متعلق، لیکن یہ تو ہمارے قبیلے سے نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے، اس لیے ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول نہیں کریں گے۔ اس سے بڑی محرومی انسان کی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ حق کو جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے، قرآن پاک کہتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حضور کو اپنی اولاد کی طرح جانتے پہچانتے تھے کہ یہ کیا ہستی ہے، پتہ تھا انہیں، ان کے اوصاف، ان کے اخلاق، ان کی صفات سب پتہ تھا، لیکن ایک قبائلی عصبیت نے یہودیوں کو ایمان سے دور رکھا، ان اہل کتاب کو ایمان سے دور رکھا۔ اس لیے کہتے ہیں جب رشتہ داریاں ہم کرتے ہیں تو کسی اچھے سے اچھے رشتے کو اس لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ تو ہماری برادری نہیں ہے۔ لڑکا نیک بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، دنیاوی لحاظ سے ہمسری بھی ہے، صاحب رشتے کا انکار کر رہے ہیں، کیوں کہ جی ہماری برادری نہیں ہے۔ بچی نیک صالحہ بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، خاندانی ہمسری بھی موجود ہے، ٹھکرایا جا رہا ہے رشتہ، کیوں کہ جی ہماری برادری نہیں ملتی۔ یہ وہی قبائلی عصبیت ہے، یہ وہی جہالت کی باتیں ہیں جو اس زمانے میں ہوا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں کس قبیلے میں دی؟ بنو امیہ میں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہاشمی قریشی نہیں ہیں جو حضور کا قبیلہ اور برادری ہے، آپ کا قبیلہ بنو قریش ہے اور قریش کی شاخ بنی ہاشم ہے، جیسے ہمارے ہاں گوتے ہوتی ہیں، شاخیں ہوتی ہیں، یہ شاخ ہے۔ اور حضرت عثمان تو بنو امیہ میں سے ہیں، اور بنو امیہ کی زمانہ اسلام سے پہلے اچھی خاصی عداوت چلتی تھی، ٹسل چلتی تھی، آپس میں لگتی تھی، اس کے باوجود آپ نے رشتہ دیا بنو امیہ میں، کس لیے کہ یہ لڑکا نیک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ قرآن پاک سے محبت کرنے والے ہیں، وہ آنکھوں میں حیا والے ہیں، وہ صفات والے ہیں، وہ نماز سے، دینی باتوں سے، دینی کاموں سے محبت کرنے والے ہیں، سمجھدار ہیں، باصلاحیت ہیں، اس لیے رشتہ کر دو، اس لیے ٹھکرا نہیں دو کہ ہماری برادری نہیں ہے۔ چونکہ ہمارے لیے مشکل تھا نا یہ بت توڑنا، برادریوں کے قبائلی بت توڑنا ہمارے لیے مشکل تھا نا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 نہیں 2 بیٹیاں ان میں دے دی کہ 1400 سال کے بعد آنے والے امت محمدیہ کے لوگ جب ان باتوں کو بہت زیادہ اہمیت دیں گے، برادری ازم کو، جنازے پڑھے جا رہے ہیں کس بنیاد پہ؟ برادری ہے، رشتے کیے جا رہے ہیں کس بنیاد پہ؟ برادری ہے، خوشی غم میں شریک ہوا جا رہا ہے کہ برادری ہے، ووٹ ڈالے جا رہے ہیں سیاست میں کس لیے کہ برادری ہے۔ مسلمان کی برادری تو اسلام ہوتا ہے، مسلمان کی برادری تو اسلام ہوتا ہے، اس لیے بھائیو اسی کو اہمیت دینی چاہیے۔ اور 2 بیٹیاں دینے کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ لو کان لی 40 ابنتن، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو وہ میں ایک ایک کر کے کن کو دے دیتا نکاح میں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتا، ایک ایک کر کے میں یہ قبائلی عصبیت کا
یہ برادری ازم کا بت توڑتا 40 مرتبہ یہ بت توڑ دیتا۔ تو بھائیو، جس چیز کی اسلام میں جتنی اہمیت ہونی چاہیے اسے اتنی دینی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ برادری ازم کس حد تک اہم ہے، سورہ حجرات کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے جو تم کو مرد و عورت پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے جو تمہاری قومیں، برادریاں اور قبیلے بنائے ہیں وہ کس لیے بنائے ہیں؟ لِتَعَارَفُوا، صرف تعارف کے لیے۔ صرف کس کے لیے؟ تعارف کے لیے۔ اس سے آگے ان کی کوئی حقیقت، کوئی اہمیت نہیں ہے، صرف تعارف کے لیے۔ فلاں صاحب کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے، بس۔ اس سے آگے جتنی اہمیت ہم نے دے رکھی ہے وہ سب ہماری خود ساختہ تقسیمیں ہیں، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے کی ساری باتیں، قبیلے کے اوپر فخر کرنا، یہ بہت بڑی جاہلیت ہے۔ حضور نے فرمایا انسان کے اندر جاہلیت کی رگیں ہوتی ہیں، جیسے جانور میں رگیں ہوتی ہیں، 4 رگیں جب تک نہ کٹیں تو جانور حلال نہیں ہو سکتا۔ جانور کے گلے پہ چھری چلائیں تو 4 رگیں ہوتی ہیں، 2 خون کی رگیں، ایک خوراک کی نالی، ایک سانس کی نالی۔ ان چاروں کے کٹنے کے بعد جانور کا خون بہہ جاتا ہے، سانس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، غذا والی نالی کٹ جاتی ہے۔ اب ہمارا دین کہتا ہے کہ یہ جانور حلال ہے، اس کے بعد اس کا گوشت کھانے کی اجازت ہے۔ یہی بات ہے نا۔ اس طرح انسان کے اندر بھی رگیں ہیں، جاہلیت کی رگیں ہیں انسان میں، مالداری کی رگ، تفاخر کی رگ، عہدے منصب کی رگ، برادری ازم کی رگ۔ یہ رگیں جب تک نہیں کٹتی انسان کی، یہ رگیں جب تک انسان اپنے اندر سے ان کو کرید کر نہیں نکالتا، تب تک انسان ایمان کے اعلیٰ درجے پہ نہیں پہنچ سکتا۔ تب تک انسان ایمان کے اعلیٰ درجے پہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو ان چیزوں کی کتنی اہمیت ہے کہ یہ صرف تعارف کے لیے ہے۔ تو اہمیت کس چیز کی ہے اگر اس کی نہیں ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آیت کا اگلا حصہ وہاں سورہ حجرات میں ہی ہے۔ تم میں اللہ کے ہاں سب سے معزز وہ ہوگا جو سب سے زیادہ متقی ہوگا، چاہے وہ کسی بھی برادری سے۔ آپ نے فرمایا ان اول الناس بی المتقون، قیامت میں میرے سب سے قریب متقی ہوں گے۔ وہ حیث کانوا ومن کانوا، جہاں کہیں کے رہنے والے ہوں، جو کوئی بھی ہوں، رنگت، بولی، علاقہ، قد، برادری، زبان، لینگویج، جو کچھ بھی ہو، حیث کانوا، جہاں کہیں کے ہوں، من کانوا، جو کوئی بھی ہوں، بس متقی ہوں، وہ میرے مقربین ہوں۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کے ہاں اتقا وہ سب سے زیادہ معزز ہوگا، متقی سب سے زیادہ معزز ہوگا۔ تو بھائیو، ہمیں ان چیزوں کو، اب ان پرانی چیزوں کو آہستہ آہستہ ختم کرنا چاہیے۔ یہ رواج، یہ برادریاں، یہ فلاں۔ ایک صاحب کہنے لگے، مولوی صاحب برادری سے نکل کے رشتہ کر تو لینا چاہیے، آپ بھی تو جانتے ہیں برادریوں کے اپنے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں، اور وہ جب دوسری برادری میں رشتہ کریں تو وہ رسم و رواج کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، نبھا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ رسم و رواج کا اس حد تک اہتمام کرنے کا کس نے کہا؟ رسم و رواج نہیں ملتے، اس لیے برادری سے باہر نہیں جا رہے، تو رسم و رواج کو اس قدر اہمیت دینے کا کس نے کہا ہے کہ آپ رسم و رواج کی وجہ سے آپ برادری کے اندر ہی رہیں گے، دوسرا اچھا رشتہ چھوڑ دیں گے، ہمارے ان سے رسم و رواج نہیں ملتے؟ پھر رسم و رواج تو رسم اور رواج ہی ہوتے ہیں، اہمیت تو دین کی ہے، آپ کا دین ان سے ملتا ہے، مذہب ملتا ہے،
اور خاندانی ہمسری ملتی ہے تو ٹھیک ہے، باقی ساری باتیں زائد ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان یہودیوں کے پاس اللہ کے پاس سے کتاب آ گئی، یعنی قرآن پاک، جو ایسی کتاب ہے مصدق لما معہم، اس کتاب کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو ان اہل کتاب یہودیوں کے پاس ہے، یعنی تورات کی۔ وَكَانُوا مِن قبل، اس سے پہلے ان کی صورتحال یہ ہوتی تھی، یستفتحون علی الذین کفروا، یہ کافروں بت پرستوں کے خلاف مدد طلب کرتے تھے، فتح طلب کرتے تھے۔ فلما جاءہم، جب یہ حق ان کے پاس آ گیا، حضور تشریف لے آئے، ما عرفوا، انہوں نے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا، کفروا بھی، اور حضور کے منکر بن گئے۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، ایسے جاننے کے باوجود انکار کرنے والوں پہ اللہ کی پھٹکار، اللہ کی لعنت، اللہ کی رحمت سے دوری، کہ جاننے بوجھنے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول نہیں کر رہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم اجعله لنا نورا وهدى ورحمة وحجة يوم القيامة يا رب العالمين، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا، صلى الله على النبي